السلام علیکم ویورز، وقت اسپیشل کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی ہو رہی ہے، واپسی ہو رہی ہے اور جمعہ کے روز سے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے پاکستان کی کرکٹ پہ۔ یہ ایک بڑی کامیابی ضرور ہے، اس کے لیے انتظامات بھی بہت زیادہ کیے گئے ہیں، سیکیورٹی کے انتظامات بھی بہت سخت کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ 1857 کی جنگ آزادی کے واقعات بھی یاد آ جاتے ہیں کہ آج تک سیکیورٹی ویسے ہی ہو رہی ہے کہ شکلیں دیکھنی ہیں اور پھر دھتکار کے لوگوں کو پیچھے پھینک دینا ہے۔ یہ چیزیں اپنی جگہ پر قائم ہیں، دنیا چاند پر چاہ چکی ہے، لیکن آج بھی ہم وہ جسمانی تلاشیوں والے پرانے طریقہ کار سے آگے نہیں نکلے ہیں۔ سیکیورٹی ضرور سخت ہونی چاہیے، لیکن سیکیورٹی کے نام پر لوگوں کی بے عزتی اور ہتک آمیز رویہ کسی صورت بھی اختیار نہیں کیا جانا چاہیے۔ آج کی جو پریکٹس رہی ہے اور جو آنے والے دنوں میں شائقین کرکٹ کو جنہوں نے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے آنا ہے، جو آج کا منظرنامہ ہے وہ بڑا تباہ کن سا نظر آتا ہے، اس لحاظ سے کہ شائقین کرکٹ کو خاصے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا سیکیورٹی کے نام پر۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے یا حکومت پنجاب یا وفاقی حکومت یا جو بھی لوگ اس سارے عمل کو دیکھ رہے ہیں وہ کسی ایک صفحے پر نہیں ہیں، کیونکہ آج جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کی تو چیکنگ نہیں ہوتی، لیکن اگر کرکٹ بورڈ کا کوئی ملازم ہے، بھلے کوئی اعلیٰ افسر بھی ہے، تو اس کی گاڑی کی بھی تلاشی ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ احسن رضا جو اس سیریز میں امپائرنگ کے فرائض انجام دے رہے ہیں ان کو بھی آج کسی نے اندر نہیں جانے دیا گیا، اس حد تک کہ انہیں باہر اتر کر اپنی گاڑی سے اپنے گلے میں جو انہوں نے کارڈ پہنا ہوا ہے جو ان کو آفیشلی جاری کیا گیا ہے وہ دکھایا، لیکن وہ شاید کوئی اس پر نظر دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بتا دیا گیا ہے شاید پولیس اہلکاروں کو کوئی یہاں سے کوئی اندر نہ جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جو ہم بھگت رہے ہیں یہ ان پولیس والوں کی کارروائیوں کی وجہ سے، اگر یہ وہاں پر سوئے نہ رہتے، جاگے رہتے تو آج پاکستان کے کرکٹ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں گی، شائقین کرکٹ کو اور عوام پاکستان کو تیار رہنا چاہیے کہ انہیں دھکے بھی پڑیں گے، انہیں ٹکٹیں بھی لینی ہیں، انہیں لائنوں میں لگ کے پہلے ٹکٹیں لینی ہیں، پھر لائنوں میں لگ کے اسٹیڈیم میں داخل ہونا ہے اور پھر لان تان بھی سننی ہے، برا بھلا بھی سننا ہے، لیکن بہرحال کرکٹ کی واپسی ہے، اس کے لیے قربانیاں تو دینا پڑیں گی اور عوام پاکستان قربانیاں دینے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ یہ ایک اور قربانی ہوگی اسی نام پر۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ سارا کریڈٹ وہ لے، کرکٹ بورڈ یہ چاہتا ہے کہ سارا کریڈٹ وہ لے، اپنے اپنے نمبروں کی بھی دوڑ ہے۔ اور رہی بات زمبابوے ٹیم کی، تو وہ تو یقیناً پوری دنیا کی سیکیورٹی ملا کر ان کو اتنی سیکیورٹی دی جائے تو شاید وہ پوری دنیا کی سیکیورٹی بھی کم ہو جائے گی جو پاکستان میں انہیں دے دی گئی ہے۔ بہرحال یہ مقابلے شروع ہونے جا رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، اس کے جو مسائل ہیں اور جو اغراض و مقاصد ہیں، جو توقعات اور خدشات ہیں اور جو ہمارے کھلاڑیوں کے فٹنس ایشوز ہیں ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے، ان موضوعات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ایک معروف ٹرینر عتیق صاحب۔ عتیق صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف کرکٹ کومنٹیٹر راجہ اسد علی خان صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان کی طرف سے انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی ہے، کامیاب کوچ ہیں ڈومیسٹک لیول کے اوپر اور پاکستان اے کی سطح کے اوپر بھی، شاہد انور صاحب۔ شاہد صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہد صاحب، زمبابوے بمقابلہ پاکستان، اگر آن پیپر بات کی جائے، کچھ واپسیاں ہوئی ہیں ٹیم میں، پاکستان ٹیم کی کچھ کم بیک ہوئے ہیں اور کچھ کو ضرورت یا مجبوری کے تحت بلایا گیا، کچھ کو یقیناً میرٹ پر بھی شامل کیا گیا ہوگا۔ آن پیپر آپ کو پاکستان کی ٹیم کہاں پر لگ رہی ہے اور زمبابوے کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں آفٹر ورلڈ کپ میں انہوں نے بڑا اچھا کھیل ضرور پیش کیا، وہ بہت زیادہ کامیابیاں نہیں رہیں لیکن ڈسپلے اچھا تھا۔ شکریہ عمران صاحب۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا آپ نے جو سیکیورٹی کی بات کی وہ بھی میں ضرور اپنے ایز پاکستانی کامنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدھا بڑی زبردست بات کی ہے، میں ضرور یہ کہوں گا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، کچھ ایکسٹرا بھی سیکیورٹی دیکھنے میں نظر آئی ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا اگر آرگنائز چیزیں ہو جاتی نا سیکیورٹی، سر وہ گنتی پوری کی ہے نہیں۔ ایک آپ وزیر داخلہ کا بیان دیکھیں، وہ میں دیکھتا تھا کہ یہ کمیونیکیشن کا کیوں گیپ ہے۔ جب ہیلی کاپٹر مانگا تو وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ اضافی سیکیورٹی ہو جائے گی، اس طرح کا زیادہ شور شرابہ نہیں میرے خیال سے کرنا چاہیے تھا، بہت زیادہ۔
اور ایک چیز ہے کہ یہ جتنی بھی سیکیورٹی کر لیں آپ، ایک جملہ ضرور میں چاہتا تھا کہ ہمارے ڈی آئی جی صاحب بھی، جو بھی آئی جی صاحب بھی ہیں، وہ ضرور ساتھ اس کے بولیں. آپ لاکھ بندے بھی کھڑے کر لیں پھر بھی زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے اپنی پورے پیرامیٹرز آپ نے لینے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی چانس رہتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے اس کو روکنے کے لیے حتی الامکان اور حتی الوسع کوشش کرنی ہے. ہاں جی، وہ آپ کریں. ہاں جی، اس کے ساتھ ساتھ یہ کرکٹ کا ریوائول ہو رہا تھا، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. ایک لمحہ فکریہ آپ نے بات کر دی بیچ میں کہ یہ کہیں دونوں کا مقابلہ تو نہیں. مجھے تو احسن رضا کو روک لیا آج کوئی کرکٹ بورڈ کا ایک جو اہلکار ہے جو سیکیورٹی والا، وہ گیٹ پر کھڑا ہوا ہے فیروزپور روڈ پہ جو فیفا اس کا گیٹ ہے نا وہاں پر، کہ کرکٹ بورڈ کے لوگوں کو انہوں نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. بتا دیا گیا نا جی کہ یہ بتائیں گے آپ کو یہ بندہ کرکٹ بورڈ کا ہے، یہ وہاں کا ہے، اس کو آپ جانے دیں، اس کو یہ کر لیں. احسن رضا کو روکا گیا کافی دیر تک، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے دکھایا ہے بھائی جان کی مجھے کارڈ جاری کیا گیا. یہ یقیناً عمران صاحب، میں آخری ایک آدھا جملہ بول دوں کہ یہ یقیناً پاکستان کرکٹ بورڈ کی کامیابی ہوگی جب وہ خیر و خیریت سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ واپس چلے جائیں گے. کامیابی ہوگی، پھر اس کا آپ بھی کریڈٹ لے لیں کہ جناب ہم نے بھی میڈیا میں بڑا سیکیورٹی کا کہا تھا. جو مرضی کریڈٹ لے لیں، یہ مسئلہ نہیں ہے کریڈٹ کون لے گا، یہ ہے خیر و خیریت سے کامیاب واپس چلے جائیں. آپ کا کویشچن تھا کہ یہ میرٹ پہ لڑکے آئے ہیں. دیکھیں یہ 1-2 لڑکے 3 لڑکے جو ہم بہت پہلے بھی کہتے تھے کہ ٹیلنٹ موجود ہے پاکستان میں، اس سے آپ یہ نہ سمجھے کہ بڑے آؤٹ کلاس آپ کو پلیئر مل گئے ہیں. نعمان انور ہے، ایک رائٹ آرم لیگ سپنر تھا، اسامہ تھا، وہ تھا بلال ایک لڑکا وہ آپ کو ملا، ایک اصغر لڑکا تھا وہ پنڈی کی طرف سے کھیلا، گو کہ وہ کراچی کا لڑکا لیفٹ آرم سپنر. اچھا، اس کے بارے میں بہت بات ہوئی ہے. ہاں جی، تو یہ لڑکے ایک اچھے نظروں میں آ گئے ہیں. ابھی ان کو اور تھوڑا سا کھیلنا ہے. سوائے نعمان انور ایک ایسا پلیئر لگا ہے وہ اس نے جو اننگ کھیلی، اور آئی ایم شیور کہ یہ سلیکٹرز نے بڑا اچھا، حالانکہ بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنی جلدی نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں. آپ کسی کو جج بھی کر لیتے ہیں جس طرح کی اس نے ہائی پروفائل 3 اننگز کھیلی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں جو میں باڈی لینگویج احمد شہزاد کی، کامران اکمل کی، عمر اکمل کی دیکھ رہا تھا جب یہ ان کو بالنگ کو آؤٹ کلاس کر رہا تھا، مرضی سے چاروں طرف مار رہا تھا، تو وہ سارے بڑے بے بس سے کھڑے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے. بلکہ ایسے موقع پہ ایک اچھا کانفیڈنٹ پلیئر انہوں نے نکال کے اسکواڈ میں رکھا ہے، وچ از ویری گڈ. پلڑا پاکستان کا یہاں پاکستان میں ساؤتھ افریقہ سے بہت زمبابوے سے بھاری ہوگا، زمبابوے سے بھاری ہوگا، سوری پارڈن می، زمبابوے سے بھاری ہوگا ڈیفینیٹلی. راجہ علی خان صاحب انہوں نے کہا کہ حق ادا کر دیں ساؤتھ افریقہ کے. اچھا، آپ نے بڑا شروع میں جو ابتدائیہ پیش کیا، تو یہ ہمارا جو آپ نے انتخاب کیا ہے، اس میں پہلے تو یہ ناظرین کو بتایا جائے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب اس قسم کی صورت ہے، ایک تو یہ اس نالائکی کا ریئیکشن ہے. ٹھیک ہے، میں جنرل توقیر زیاد صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک میسج جا رہا ہے کہ یہاں بڑی گڑبڑ ہے. تو گڑبڑ میسج کیا جا رہا ہے؟ ہم تو اسٹیبلش ہو چکے ہیں کہ ہم گڑبڑ والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کرس بارڈ نے کہا تھا نا کہ وی ور لیفٹ لائک سٹنگ ڈکس، ہمیں چھوڑ کے بھاگے تھی پولیس بھی. تو ایک وہ بھی تھا. اب یہ اس کا ریئیکشن ہے کہ جناب ڈنڈا بردار اور شیلڈ بردار اور وہ جیکٹس پہنے ہوئے وہ کر رہے ہیں ہیلی کاپٹر اوپر کہ ہم بڑے آرگنائز ہیں. یہ اس کا ریئیکشن ہے. اور پھر اب بدنامی سے بھی ڈر رہے ہیں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو تو پھر آپ کو پتہ کیا ہو سکتا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو بے عزتی ہے نا، ہم یہاں پہ اپنی، جیسے احسن رضا کا ذکر آپ نے کیا کہ اس کو روک لیا، یہ دنیا میں ہر جگہ رک جاتے ہیں، روک لیتے ہیں. میں بتاؤں نا ایکریڈیشن کا، میں یہ کرکٹ بورڈ کی اب یہ نہ کہ میں ان کی حمایت کر رہا ہوں. ہمیں اندر داخل ہونے کا جو خاص طور پہ آپ جیسے نامور لوگ ہیں ان کو ابھی وہ ہوتا ہے کہ سانو روک لیا ہے، یہ ہوتا ہے. بدتمیزیاں بھی ہوتی ہیں، ادھر بھی ہو جاتا ہے، لوگ لڑ پڑتے ہیں. گواسکر نے ایک دفعہ ایم سی سی کی ممبرشپ سے استعفیٰ دیا تھا کہ مجھے اندر جانے سے کیوں روکا ہے. وہ اندر جیکٹ لینے گیا تھا، اس کے ایکریڈیشن کارڈ اس کے اندر ہی تھا. تو اس نے جو اسٹوڈنٹ تھا اس نے کہا کہ جی مجھے پتا ہے کہ یو آر سنیل گواسکر گریٹ، لیکن آپ کا کارڈ نہیں، لہٰذا میں آپ کو. تو سر اچھا ٹھیک ہے، آپ اس کو جس کا کارڈ ہے اس کو تو نہ روکا جائے. وہ میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کہ جو لوگ، جن لوگوں نے آپ کو ڈیل کرنا ہے وہ انکوالیفائڈ. سر مجھے تو نہ کریں، میں احسن رضا کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میڈیا کی بات کر رہا ہوں. میڈیا مجھے بھی روکیں گے، میں جاؤں گا تو میرے لیے بھی تکلیف ہوگی. تیار رہے ہیں. ہاں، وہ اس لیے کہ وہ سر روکیں گے نہیں، وہ آپ کو کہیں گے آپ جا ہی نہیں سکتے. ہاں، وہ کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہیں گے جی اس وقت موب ہے تو موب کی طرح ان کو ٹریٹ کرو. ہاں، یہ نہیں کہ کسی کا ایکریڈیشن کارڈ ہے تو اس کو ایک اسپیشل راستہ بتائیں گے یس یو کین گو دیئر، یہ نہیں ہوگا. اور یہ بڑے اخباروں میں آ رہا. آج آپ پہلے شخص نہیں ہے، مجھے اشرف بٹ صاحب نے بھی بتایا کہ ان کے ساتھ بھی بڑی بے عزتی ان کی ہوئی ہے. تو اتنے سینئر لوگ ہیں. بٹ صاحب نکلتے کہتے ہیں یار ہن خبر بندی ہے. ظاہر ہے وہ آپ کا پرسنل تو نہیں ہے نا اس میں.
کہ آپ یہ جب لوگ آئیں گے اس وقت اور زیادہ مسئلہ ہوگا. بس ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان بمقابلہ زمبابوے ہوم سیریز. پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی, جتنی مرضی سیکیورٹی کر لیں جی اور جو مرضی کر لیں, بہرحال لوگوں نے کرکٹ کو دیکھنا ہے, پاکستانیوں کا پسندیدہ کھیل ہے, اور اس پر ہم بھی بات کریں گے اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک دوست, بات کر رہے ہیں پاکستان بمقابلہ زمبابوے. پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی, مقابلے کی تیاریاں عروج پر اور خطرناک لوگوں کو روکنے کی تیاریاں بھی عروج پر. پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ 2009 کے بعد اب واپس آ رہی ہے, اور زمبابوے اس عرصے میں وہ پہلی ٹیسٹ کا درجہ رکھنے والی ٹیم ہے جس نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. زمبابوے کے کھلاڑیوں کو اس فیصلے پر یقیناً عوام پاکستان ان کے مشکور ہیں. زمبابوے کے کرکٹ بورڈ کے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے عہدیداران, تمام افراد اور پاکستان کی کرکٹ سے جڑے تمام افراد زمبابوے کے پاکستان آمد پر تہہ دل سے ان کے مشکور ہیں. اور جس طرح سے آج ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا عام طور پر یہ خیال تھا کہ شاید بہت زیادہ لوگ دیکھنے کے لیے یہ میچز نہ آئیں, لیکن جس طرح سے دلچسپی لوگ لے رہے ہیں, گزرتے اگر آپ فیفا ہاؤس کے باہر کھڑے ہوئے ہیں تو لوگ گزرتے ہوئے آپ سے پوچھیں گے کہ ٹکٹس کہاں سے مل رہی ہیں, تو یہ وہ ایک جوش و خروش ہے جو پاکستانیوں میں پایا جاتا ہے. پاکستانیوں میں اگر جوش و خروش کرکٹ دیکھنے کا ہے تو کھیلنے کا بھی ہے, اور اسی تعداد میں پاکستان کے کھلاڑی انفٹ بھی ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے. عتیق صاحب, یہ جو ٹریننگ ہے فزیکل فٹنس کو بہتر بنانے کے لیے, آپ کے خیال میں جس طرح سے پاکستان کے پلیئرز بڑی تعداد میں انفٹ ہو رہے ہیں, اس کی وجہ ان کا پراپر ورک آؤٹ نہیں کرتے یہ, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری طور پر بہت زیادہ ویٹ ٹریننگ کر لیتے ہیں یا جم ٹریننگ کر لیتے ہیں یا دوسری چیزیں کر لیتے ہیں جس وجہ سے ان کا جسم وہ چیزیں قبول نہیں کر پاتا؟ عمران صاحب ایکچولی یہ کہ ٹریننگ یہ کرتے ہیں بٹ کوئی ٹریننگ ہسٹری نہیں ہے ان کی, نا ایکسرسائز ہسٹری نہیں ہے. جب آپ ابھی جب سے زمبابوے کا یہ ٹور ہوا, اس سے پہلے یہ کھیل کے آئے ہیں, یہ ہماری سیریز ورلڈ کپ کھیل کے آئے ہیں. ورلڈ کپ سے پہلے بنگلہ دیش یہ کھیلنے کے لیے, اس کے بعد سے موسٹلی جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ ٹریننگ سے مطلب کٹ آف ہو جاتے ہیں, نارمل روٹین میں آ جاتے ہیں. ابھی جب کیمپ لگتے ہیں تو پھر یہ انٹینسیو ٹریننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوتا ہے ایک تو ان کی مسل سٹیفنس ہو جاتی ہے, دوسرا ان کے جو انرجی ریزروز ہوتے ہیں وہ تقریباً کافی حد تک وہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پراپر ڈائٹ کا بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ جی آپ اتنی ٹریننگ کر رہے ہیں اس کے بیلنس ڈائٹ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب ایکسیسو ٹریننگ کریں گے مسل آپ ان کا ٹینس رہے گا. ٹھیک ہے, فیلڈ میں جائیں گے اوبویسلی اس کا سٹریس بھی ہوتا ہے. جب سٹریس مینٹلی سٹریس ہوتا ہے وہ بھی آپ کی انجریز کا ایک وہ ریزن ہے ایک. ٹھیک ہے, اس کے بعد جیسے آج کل ابھی جو ہماری سیریز شروع ہونے جا رہی ہے, اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ کہ یہ اس میں گرمی ہے, واٹر لوز ہوئے گا, الیکٹرولائٹس کا بھی لوز ہوئے گا, اس سے بھی انجری کے چانسز یہ ہیں. اس کے لیے بھی ان کو چاہیے تھا کہ پہلے سے جو ہے اس طرح کی ٹریننگ کریں, انڈورنس ٹریننگ, مسکولر اسٹرینتھ اس کی بہتر ہونی چاہیے ہمارے پلیئرس کی. پھر اس کے بعد جو ہے ڈیورنگ جو میچز ان کے چل رہے ہوں گے اس کے دوران ان کی جو ہے انرجی ڈرنکس وغیرہ کو اس طرح کا ہوئے کہ ریکوری ساتھ ساتھ چلتی رہے, تاکہ ان سے جو ہے نا مطلب یہ عام دنوں میں اتنی ٹریننگ نہیں کرتے, لیکن جب کیمپ یا میچز آتے ہیں تو زیادہ وہ ایک دم سے. کچھ لوگ ہیں جو پراپر جو سال ہر سال پوری ٹریننگ کرتے ہیں. یہ دیکھیں ان کا کام جو بھی ہے کرکٹ کھیل رہے ہیں اس کی فٹنس ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس میں مسکولر اسٹرینتھ, مسکولر انڈیورنس, فلیکسیبلٹی, جو بھی ایجلٹی جو کمپوننٹس ہیں ان کو پورا کرنا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, جب یہ ایک دم سے اس کو کریں گے تو ایک تو فٹنس کو اتنی بہتر نہیں آئے گی اور انجری کے چانسز بڑھیں گے. جو لوگ سال ہر سال اس کو کر رہے ہیں, چاہے کمپٹیشن ہے یا نہیں ہے, آف سیزن کی ٹریننگ علیحدہ ہوتی ہے, پری جو آپ کے کمپٹیشن ہے اس سے پہلے ہوتا ہے, اس طرح آپ نے اس کو گریجولی لے کے بڑھنا, ایک پیرامڈ ہے نا. ٹھیک ہے, مطلب یہ ایک پوری ایک سائنس ہے, آپ نے اس کو ایک پوری تعلیم کی طرح لینا ہے. اگر آپ نہیں لے سکیں گے تو پھر یقیناً مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اچھا جی شاہد انور صاحب, ٹریننگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو خاصے کھلاڑی انفٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے کرکٹ میں, بالخصوص اگر ہم قومی کرکٹ ٹیم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک بڑی تعداد ہے. کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ وقار یونس صاحب پاکستان ٹیم کے کوچ ہیں اور وہ مطلب آن ٹور بہت ٹریننگ کروا دیتے ہیں جس وجہ سے کھلاڑی فٹیک ہو جاتے ہیں اور وہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انفٹ ہو جاتے ہیں. ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے, وقار یہ کہتے ہیں کہ جب ہم 10-12 چکر لگاتے ہیں تو آپ بھی لگائیں, آپ کو بھی لگانے چاہیے. کھلاڑی اس کے اوپر بھی ذرا پریشان ہے
تو آپ سمجھتے ہیں کہ پراپر ٹریننگ نہیں ہو رہی یا پھر ہم اپنی اپنی مرضی سے ہر کسی کو ایک ہی جیسے کی ٹریننگ کروانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس میں دو چیزیں میں سمجھتا ہوں عمران صاحب ہوں گی. ایک تو یہ چیز جو ایک پرسیپشن کریٹ ہوئی ہے کچھ میڈیا ہاؤسز سے, یہ بڑی باتیں کوئی میڈیا پہ لوگوں نے کی ہیں کہ جی وہ بھگاتے رہتے ہیں وہاں جب ٹورز پہ جاتے ہیں تو پلیئرز کو بھگاتے رہتے ہیں, ایکسٹرا ایکسرسائز اور ایکسٹرا ٹریننگ کراتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وقار وغیرہ جب یہ خود بھی کھیلتے تھے تو ہم نے اکٹھا ٹور کیا انگلینڈ کا, تو ڈیورنگ دا ٹور کبھی بھی کوئی بھی اتنی زیادہ ٹریننگ نہیں کرتا. اتنے بچے یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو پاگلوں کی طرح بھگاتے رہیں, بلا وجہ ہی بھگاتے رہیں. اصل میں مسئلہ ہوتا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے برائن لارا جب کاؤنٹی وہاں کھیلنے گیا تو اس کے کوچ نے اس کو کہا کہ اپنا شیڈول مرضی سے بنا لے. تو اس نے اپنا شیڈول کیا بنایا کہ میچ 11 بجے شروع ہونا ہوتا تھا, اس نے کہتا تھا میں 10:30 آؤں گا, آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. اس نے کہا اٹس اوکے, تمہاری مرضی ہے. کیوں؟ وہ گراؤنڈ میں گیا, اس نے 501 کا ریکارڈ کر دیا دھرم کے اگینسٹ, اس نے 300 رنز ایک کر دیے. تو کوئی ضرورت ہی نہیں پیش آئی کوچ. اب اچھا, یہ قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, آپ نے برائن لارا کی بات بتائی ہے, مجھے سنیل گواسکر کا ایک واقعہ یاد آ گیا. وہ بھی میچ سے پہلے آئے ہیں گراؤنڈ میں, 2-3 بال کھیلے ہیں اور بس باہر پیڈ اتار کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی کوئی تھوڑی ناکنگ شاکنگ پیڈ, بال نظر آ رہا ہے یار, رنز کرنے آتے ہیں تو آپ کو بال نظر آنا چاہیے. اگر بال نظر آ رہا ہے تو پھر آپ کو رنز کرنے آنے چاہیے. پھر یہ گراؤنڈ میں جا کے جو یہ جملے بولتے ہیں نا, وہ گراؤنڈ میں جا کے 100, 70, 150, 200 بھی کرتے ہیں. تو پھر اب آپ گراؤنڈ میں جائیں, وہاں آپ چھانگی سی شاٹ ہوا میں مار کے آ جائیں, اور جب کوچ آپ کو کہے کہ تھوڑا بھاگنا ہے یا ٹریننگ کرنی ہے کیونکہ سارا دن آپ ویلے بیٹھے رہے ہو باہر, تو اس پہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی مجھے بہت زیادہ بھگایا. یہ ایکسکیوزز کچھ پلیئر بھی بہت زیادہ لینا شروع ہو گئے ہیں. جی فلانے نے مجھے یہ کہہ دیا. پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا کہ کسی نے کچھ کہہ کے تو کسی کو کوئی کنویں میں نہیں گرا سکتا. پلیئر سارے انٹیلیجنٹ ہیں اور ہنر کی گیم ہے. آپ نے گراؤنڈ میں مجھے بتائیں. اچھا, اس کا مطلب آپ کے خیال میں کہ یہ ہر کھلاڑی کے اوپر اس کا انحصار ہے کہ وہ گراؤنڈ میں کیا پرفارم کرتا ہے, اور اس کے بعد یہ لازم نہیں ہے کہ کوچ بھی پاگل ہے وہ آپ کو پاگلوں کی طرح دوڑاتا ہے. نہیں, کبھی بھی نہیں, یہ ہو نہیں نہ سکتا. یہ کیوں ہوگا کہ کوچ کو پرفارمنس چاہیے دی اینڈ آف دی ڈے. یہ جو ٹریننگ اتنی زیادہ چاہیے, اس کو میراتھن نہیں بھگانی, اس کو باکسنگ نہیں کھلانی, اس کو رگبی نہیں کھلانی, اس کو کرکٹ کھلانی ہے, بیٹنگ اور بالنگ. تو اگر پلیئر آپ کو اپنا ڈیلیور کر رہا ہے, 100 بھی کر رہا ہے اور 5 آؤٹ بھی کر رہا ہے اور تگڑا ہو کے چل رہا ہے, تو اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا, اس کو اتنی ضرورت نہیں رہتی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایکسکیوزز بھی بہت زیادہ دی گئی, اور دیکھیں دیتے کون سے لڑکے ہیں جو انہوں نے پرفارمنس گراؤنڈ میں بھی نہیں کی ہوتی. یہاں تو یونس نے تو نہیں کبھی کہا کہ مجھے بہت زیادہ بھگاتے ہیں, مصباح نے بھی کبھی نہیں کہا. وہ 100 بھی کر رہے ہیں, 40 کے بھی ہیں اور ٹریننگ بھی کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو ہمیں یہ تھوڑا سا نا کرنا پڑے گا. اور وہ جو مجھے یاد آ رہا ہے, بشیر بدر صاحب نے شاید وہ شعر کہا تھا کہ میرا لہجہ میری باتوں کا اثر دیکھتے ہیں, بھیک دینے میں بھی لوگ اب ہنر دیکھتے ہیں. تو آپ کا ہنر اگر ایگزیکیوٹ نہیں کر رہا وہاں گراؤنڈ, تو پھر آپ خود اپنے اوپر دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے. جی راج صاحب, پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی ہو رہی ہے. زمبابوے بمقابلہ پاکستان, عام طور پر یہ خیال ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم زیادہ اچھا پرفارم کر جائے گی. اس پہ بھی آگے بات جا کے کرتے ہیں, لیکن جو کچھ واپسیاں ہوئی ہیں ٹیم میں, کچھ کم بیک ہوئے ہیں, سلیکشن کمیٹی میں آپ سے سینئر لوگ موجود ہیں, میں عمر کے حساب سے بات کر رہا ہوں, کرکٹ کے وہ ہر لحاظ سے سینئر ہے, کرکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, ایکسپیرینس کے پوائنٹ آف ویو سے. اور میں شاید آپ کی گزشتہ اچھا ایک مجھے اور بات بتائیں, آپ بھی اسی ایک طبقہ فکر سے تعلق ہے جو عمروں کو دیکھ کر کارکردگی کا. سوری میں یہ ایک بات کاٹ رہا ہوں, بتاتا چلوں کہ اسد راجہ صاحب فرسٹ کلاس پلیئر ہیں اور ریگولر کلب کرکٹ میں انہوں نے اپنے رولے ہیں جس کو کہتے ہیں نا, اس طرح کرکٹ کھیل کے یہ وہاں گئے. ٹھیک ہے, یہ اب اس وقت جو کرنٹ سلیکشن کمیٹی ہے نا, یہ میں اس کے بارے میں آپ کے گزشتہ پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کا ذرا ایکسپیرینس دیکھیے, ہر طرح کا ایکسپیرینس. میرے خیال میں دنیا میں ذرا ڈھونڈنا شروع کریں, اتنے لوگ بہت کم ہوں گے. یعنی میں 1989 میں انڈیا کی انڈر 19 جب پاکستان آئی تھی تو ہارون رشید صاحب اس وقت اس پاکستان کی انڈر 19 کے کوچ تھے. اتنا آنرس جاب آج سے 25-26 سال پہلے ان کے پاس تھا. اس سے پہلے وہ سپریم کرکٹ کھیلے, ٹیسٹ کرکٹ کھیلے اور بڑے اچھے کھلاڑی تھے. تو ان کی درجہ بدرجہ جو انہوں نے عہدے حاصل کیے ہیں سال بسال, اس کی مثال پاکستان میں نہیں ملتی. ہم سب اکٹھے ہو بھی جائیں نا تو ان کا تجربے کا جواب نہیں ہوگا. اگر ان کے ساتھ آپ اظہر خان صاحب کو بھی شامل کر لیں تو یہ اب اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. ان کو اتنا کچھ پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اب اگر ٹیم پرفارم پتا بھی ہے اور دعا کریں کہ یہ کامیاب ہو جائے, کیونکہ ان کو بہت کچھ پتا ہے.
اگر ان سے نہ سنبھل سکا تو پھر بڑا مشکل کام ہو جائے گا. یا اگر ان کو یا پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ ان کو غلط پروموٹ کیا جاتا رہا ہے یا یہ انہوں نے غلط پوزیشن کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کی ہے, یہ بات کہی جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے ایشو کیا ریز کیا تھا کہ یہ پلیئر انفٹ ہیں, آپ ذرا ڈسپیرٹی دیکھیں. آپ لاہور کا جو ڈسکس ہوتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن بڑی ایک نرسری بن چکی ہے کرکٹ کی, جہاں پہ میں بھی کھیلتا ہوں اور یہ بھی کھیلتے ہیں اور آپ بھی کھیلتے ہیں. اچھا, آپ نے لاہور کی بات کر لی ہے نا, آپ نے لاہور کی بات کی ہے, ایک وقفہ لے رہا ہوں, وقفے سے پہلے جاتے جاتے یہ بات چھوڑ دیتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور بہت جی ترم خان ہے جی پاکستان کے کرکٹ میں؟ بالکل نہیں ہے. ڈیرا مراد جمالی کا نام سنا نا, انڈر 16 میں ڈیرا مراد جمالی نے لاہور کی ٹیم کو ہرایا ہے. یہاں پر ہم لے رہے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور پھر گفتگو کا سلسلہ اپنے ماہرین سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں پاکستان پر مقابلہ زمبابوے اور کھلاڑیوں کی فٹنس مسائل کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. عتیق صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ مسائل کہاں کہاں پر کیسے کیسے ہو سکتے ہیں. یہ بھی بات درست ہے کہ یہ یقیناً یہ ساری چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا میڈیکل بورڈ بھی جانتا ہے, اور یہ ساری چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ٹرینر ہیں جو ٹیم کے ساتھ بھی ٹریول کرتے ہیں, جو NCA میں بھی ہیں, ان کے بھی علم ہے. لیکن پھر یہ کیوں اتنی زیادہ فٹنس انجریز مسائل آتے ہیں, کتنے زیادہ فٹنس مسائل پاکستان کے ساتھ کیوں جڑے پڑے ہیں, یہ بھی بہرحال ایک ڈیبیٹ ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. راجہ صاحب, آپ بتا رہے تھے کھلاڑیوں کے فٹنس کے معاملے پر. اب آپ یہ دیکھیے کہ اب فرق دیکھیے کیا ہے. جو ہمارے بڑے نامور کلب ہیں, آیا وہاں پہ ہیلتھ کانشیس کوچز ہیں یا کوئی سٹاف ہے. یہ ریموٹ ایریا سے زیادہ کرکٹرز لاہور میں مائیگریٹ کرتے ہیں, اربنائزیشن ہو رہی ہے, تو پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں لاہور ریجن کی طرف سے کھیلنے کے لیے. وہاں پر بھی کوئی بندوبست نہیں ہے. اچھا خاصا بندوبست نہیں, میرے خیال میں کوئی بندوبست نہیں ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب کوچز دیے ہوئے ہیں. کوچز کی بات میں تو جو فزیکل فٹنس سے ریلیٹڈ نہیں جو حافظ صاحب, یہ بڑی اچھی خبر ہوگی اگر آپ مجھے بتا دیں کہ آیا ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن اور فزیکل فٹنس کے حوالے سے ریجنز کے پاس کوئی اچھا بندوبست ہے؟ اگر ہو بھی تو جو ماں کے پیٹ سے جو بچہ بن کے آیا نا, وہ جو میل نیوٹریشن کا شکار ماں رہی ہے اس کا بچہ ہے, اس کو میک اپ کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر عتیق بھائی جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ کرکٹ بورڈ کے واسطے پڑے جاتے ہیں, ادھر تو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں آپا تاپی پڑی ہوئی ہے. ہو ڈیم کیئر. آپ کے انتخاب عالم سے جو ہے بات کرتا ہوں, فرما رہے تھے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں آ کے انٹرنیشنل کرکٹ میں آ کے بتایا جاتا ہے کہ بھاگنا کیسے ہے. رولز اینڈ ریگولیشن کا ابھی تک نہیں پتا. لٹریسی کا یہ حال ہے. تو فزیکل فٹنس جو اس کے لیے تو آپ کو ریسورسز بھی چاہیے, بیک گراؤنڈ بھی چاہیے, اور اس کے ساتھ سے یہ بھی چاہیے آپ کو ایک ہسٹری بھی چاہیے. جو انہوں نے بات کیا نا کہ ان کی ہسٹری کا, تو آپ مجھے بتائیں کہ آیا لاہور ریجن یا کراچی کی کوئی ویب سائٹ ہے؟ اچھا, یہ جو سسٹم ہے نا, اس کو ہے لاہور کی یار ویب سائٹ, میں نہیں سمجھتا کوئی اس کی کوئی کچھ اہمیت نہیں ہوگی. کیونکہ اس کو فیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پلیئرز کی پرفارمنس لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور آپ گھپلے نہیں کر سکتے. اور میں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ جو لوگ اس وقت مختار ہیں ریجنز کے, ان کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے یا انہوں نے کسی کو اوبلائج نہیں کرنا, سوال ہی نہیں پیدا. تو آج بھی اخبار میں کو خبر آئی ہوتی ہے کہ کسی کو ایسی شامل کر لیا, اس کی پرفارمنس کچھ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے سسٹم ایسے چل رہے ہوں گے تو یہ تو وہاں سارے آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں سر, آپ کے ہم عمر ہیں, کوئی آپ کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا ہے, کوئی آپ کے ساتھ کرکٹ کھلاتا رہا ہے, کوئی آپ کے ساتھ انتظامی معاملات. نہیں تو کیا میں نے ان کا ٹھیکہ لیا ہوا, مجھے بتائیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ فیئر پلے ہو رہی ہے. میں آپ کو اپنی مثال بتاتا ہوں. جب میں سلیکٹر تھا لاہور کا تو یہ محسن کمال بھی گواہ ہے, علی ضیاء بھی گواہ ہے کہ میں کہتا تھا ابھی ٹیم, فواد صاحب اس میں بڑی سپورٹ کرتے ہیں جو DC لاہور تھے, ابھی ٹیم شارٹ لسٹ کریں, ابھی سب کے سامنے پرابلمس اناؤنس کرتے ہیں. اور اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو ہی شوڈ کم آؤٹ سے کہ جی مجھے صحیح طریقے سے دیکھا نہیں گیا یا میرے سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوئی. اب ایسا نہیں ہے, آپ جائیں جی ٹیم اخبار میں پڑھ لیں, یہ کر لیں یا وہ کر لیں. تو یہ اس قسم کے سسٹم بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور ڈی ایم جمالی والا بھی بات ہم نے کریں, ڈیرا مراد جمالی سے لاہور کی ٹیم آ رہی ہے, اس پہ بات کریں گے. اچھا جی, یہ جو آپ نے ہسٹری کے بتایا کہ پلیئرز کی ہسٹری نہیں ہوتی, ٹریننگ ہسٹری نہیں ہوتی, آپ کے خیال میں واقعی یہ جو فٹنس مسائل آتے ہیں یہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ کھلاڑی مسلسل اپنے اوپر جو کام ہے وہ نہیں کرتے اور ٹریننگ چھوڑ دیتے ہیں, اور جب دوبارہ آتے ہیں تو پھر وہ اس کو کیری نہیں کر پاتے؟ راج صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کلب لیولز پہ بھی ہمارے کوئی ایسا کوئی ٹرینر نہیں, کوئی فزیکلی فٹنس کے جو فٹنس کو جس نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, وہ ریجنز کی بھی بات کریں, بٹ ریجنز میں شاید ہوئیں جو بھی ہے وہ ایک الگ بات ہے. بات یہی ہے کہ جب گراس روٹ لیول پہ نہیں ہے, گراس روٹ جب یہاں سے فٹنس چلے گی ایک تو روٹین بن جائے گی. دیکھیں ایسا جیسے جیسے کوئی بھی سپورٹس لے لیں, کرکٹ کی بات نہیں کر رہا,
سکلز جو آپ نے امپروو کرنی ہے، کلب میں جاتا ہے اس کی سکلز بہتر کرنی ہے، کیسے کھیلنا ہے، بولر کو پتا کیسے بال کرانی ہے، یا فٹ بال والے جب فٹنس ٹرینر ہوئے گا وہ اس کے اکارڈنگ جو مسلز اس میں ورکنگ کر رہے ہیں وہ اس کی اسٹرینتھ، اس کی کارڈیوواسکولر انڈورنس، اس کے اکارڈنگ اس کی فلیکسیبلٹی ایجلٹی کو بھی دیکھے گا. ٹھیک ہے، جب یہ نہیں چل رہا جسٹ سکلز پہ کام ہو رہا ہے، جنرل انڈورنس کو بھی دیکھنا ہے، مسلز انڈورنس کو بھی دیکھنا ہے، سارا کچھ دیکھنا ہے، فلیکسیبلٹی بھی ایجلٹی بھی سارا کچھ دیکھنا ہے. جب جسٹ سکلز پہ کام ہو رہا ہے، فٹنس پہ کوئی نہیں ہو رہا، جب وہ ریجن تک چلا گیا تب کوئی ٹرینر تھوڑا بہت اس کو ملے گا. بات انٹرسٹ کی بھی ہوتی ہے، بہت سارے جو ہمارے پلیئرز ہوتے ہیں پرسنلی بھی انٹرسٹ نہیں لیتے اس میں، وہ بس تھوڑا بہت وہ کیا. کچھ پلیئرز ہیں آپ ابھی نام بھی لے رہے تھے، مطلب وہ ان کی روٹین ہے یہ ٹریننگ، میں نے خود بھی ان کو دیکھا، وہ روٹین میں انہوں نے ٹریننگ کرنی ہے چاہے وہ ٹیم میں ہوئیں نہ ہوئیں جو بھی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہسٹری کی بات ہے کہ ریگولیرٹی کوئی بھی چیز ہے، سکلز چاہے لے لیں چاہے فٹنس لے لیں، اس میں ریگولیرٹی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور گراس روٹ لیول پہ اگر جائیں گے تو زبردست، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے کہ سکلز کے ساتھ ساتھ اس کی فٹنس بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے. ایک دم سے جب برڈن کریں گے، جب بندہ نیشنل ٹیم میں آ رہا ہے ایک دم پہ اس پہ ورکنگ کریں گے، ایک تو اس کی اتنی ایکسرسائز ہسٹری نہیں ہوئے گی، اس کو آپ نے بہتر کرنا ہے، ٹائم لگتا ہے، اور اس سے انجری کے مسائل جو ہے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ نے اتنی ان کا ورک لوڈ نہیں ہے جتنا آپ ان پہ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، تو ایسے پھر انجریز کے جو ہے نا مسائل. ٹھیک ہے. اچھا جی، شاہد انور صاحب، اگر پاکستان بمقابلہ زمبابوے دیکھتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور میں سارے میچز ہونے ہیں، کچھ موسم بھی سخت ہے، لیکن T20 شام کے ٹائم میں شروع ہوں گے، جو سپہر میں آ جائیں گے، ODIs ہیں. اس ٹیم میں کتنی جان ہے؟ جو کمبینیشن جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ایک اچھا کمبینیشن بنے گا؟ ضرور. دیکھیں کمبینیشن تو ڈیورنگ دا میچ بھی کچھ بن سکتا ہے اور ٹوٹ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو اگر زمبابوے کے ساتھ کمپیریزن کریں اور پاکستان کی کنڈیشنز میں، نو ڈاؤٹ کہ زمبابوے کے لیے ہم آنکھیں بچھا رہے ہیں اور بہت ان کا شکریہ کہ وہ ایسے حالات میں پاکستان آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب میدان جب سجے گا تو اس میں نو مرسی والا حساب ہوتا ہے، اس میں آپ کو جیت کے لیے جانا پڑے گا پاکستان کو ہر قیمت پہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ورنہ اب جو ہم نے 11 میں سے تقریباً 9 میچ لگاتار جیتنے ہیں، تو تب ہم 8 میں سے اوپر جائیں، 9 میں سے اوپر جائیں گے، 8 میں سے اوپر جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، وہ ٹاپ 8 میں جو ہم نے آنا ہے نا جی. ہاں جی، تو ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ اب اس سے نیچے تو میرا نہیں خیال جا سکیں گے، جائیں گے ٹیم. اور ایک چیز دوسری یہ ہے کہ اگر مین ٹو مین بھی آپ کر لیں، پاکستان کی کنڈیشنز رکھ لیں سامنے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اسپنرز یہاں ریورس بھی ہوگا. جتنی زیادہ گرمی ہے تو پاکستان اور پچ جو ہے وہ بالکل فلیٹ ہیں اور گرمی ہے، جیسا ویدر ہوگا میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بڑے اچھے طریقے سے جیتے گا. اور یہ بھی اگر یہ نعمان انور کو چانس دے دیں بڑے دل کے ساتھ، کیونکہ اب کچھ پلے ڈیولپ بھی کرنے ہیں، بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ساتھ ساتھ ری بلڈ بھی کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پہ چانس دیں اور لمبا چانس دیں پورے ون ڈے اور پورے یہ وہ T20. ہاں جی، جو بھی آپ اس کو کھلا رہے ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فٹ بیٹھتا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ بڑی زبردست پرفارمنس کر جائے اور اس کا کانفیڈنس لیول ہائی ہو جائے، پاکستان کو ایک سٹار بھی مل جائے. میں سمجھتا ہوں پاکستان ٹیم اگینسٹ زمبابوے 2020 ون ڈے دونوں فارمیٹ آف دا گیم میں فیورٹ ہے. جی رائے صاحب، بالکل یہ شاید انور ٹھیک بات کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے کہ پورا چانس دیں، نئے لڑکوں کو پورا چانس دیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ پورا چانس دیں. پھر آپ سہیل تنویر کا نام لیتے لیتے کیوں رک گئے؟ آپ سمجھتے ہیں اس کو بھی پورا چانس نہیں ملا؟ وہ تو ایک سیٹل پلیئر ہیں، ان کی خوبیوں کا اور ان کی جو خوبیاں نہیں ان سے آپ بخوبی واقف ہیں. لیکن کچھ پلیئرز کو جو ریسٹ دے کے، جن میں ملک بھی شامل ہیں اور سمی بھی شامل ہیں، جو دوبارہ کنسیڈر کیا گیا ہے، یہ بڑی خوشائند بات ہے. جب بار پلیئر بیٹھتا ہے بڑا کچھ سیکھ بھی جاتا ہے. تو اگر وہ آ جاتے ہیں، اب اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ شعیب ملک ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہیں، اور ODI میں کپتان یا T20 میں کپتان کی حیثیت سے بھی وہ واقعی صرف کھیل کے میدان کے ہی کھلاڑی نہیں اچھے، وہ کھیل کے میدان سے باہر جو کھیل ہوتا ہے اس کے بھی بڑے اچھے کھلاڑی ہیں. ظاہر ہے یہ کرکٹرز میں اگر کوئی اضافی خوبی ہے تو یہ ہمارا تو امتیاز رہی ہے کہ پلیئر دوسرے کاموں میں بھی کافی انہوں نے نام کمایا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو انوائرمنٹ ہے نا اس وقت لاہور کا، وہ بڑا الیکٹریفائنگ ہے، اور اس میں میڈیا کا بڑا رول ہے. اور ابھی تک آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی، مجھے اچھا کوارڈینیشن لگ رہا ہے. ابھی اب آپ کے وقت لیون آ رہے تھے تو مال کے اوپر بڑے اچھے خیر مقدمی جو ہیں وہ بینرز لگے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور سیکیورٹی بھی ٹھیک ہے. کچھ ہیرسمنٹ ہے، اور میرے خیال میں آج آپ نے اچھا ان کو ایک میسیج دے دیا ہے، جو ضلعی انتظامیہ اس کو بھی، پولیس کو بھی اور سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی، کہ وہ جو میڈیا کے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا جو جنرل پبلک آ رہی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. دوسرا کرکٹ بورڈ کو ایک کام کرنا چاہیے کہ ہم لوگ تو چلے جائیں گے وہاں پہ، جو لوگ جنرل پبلک آ رہی ہے نا، جو
ٹکٹ کے لیے ترس رہے ہیں, آپ کو بھی فون آ رہے ہوں گے مجھے ٹکٹ کہاں سے ملیں گے, ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کریں, ان کے ٹوائلٹ صاف رکھیں اور ان کے ساتھ بڑا ہمدردانہ سلوک کریں, ان کو ریسیو کرنے والے لوگوں کو دھکے مت دیں, لاٹھی چارج نہ کریں. اس موقع سے پولیس کو ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. جو گرمی ہے اس کو شائقین کرکٹ پہ نہیں نکالنا چاہیے. ہاں, اور یہ بندوبست ضرور کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, تاکہ لوگ خوش ہوں اور ان کو کرکٹ کو انجوائے کریں. اچھا جی, ڈیرہ مراد جمالی والا جو معاملہ ہے شاہد انور صاحب, لاہور کی کرکٹ میں ٹیلنٹ کم ہے, واقعی کم ہے کہ جو ہم ڈی ایم جمالی سے لاہور کی ٹیم مار گئی ہے؟ نہیں سر, بالکل کم نہیں ہے. میں بالکل بڑے کانفیڈنس سے یہ بات کر رہا ہوں اور اتنے بڑے چینل پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ بالکل ہے ٹیلنٹ. انڈر 16 اگر ڈیرہ مراد جمالی آپ کو ہرا دیتی ہے, اور وہ بھی اب 1 ڈے میچ نہیں رہے, اب 2 ڈے میچ کر دیے ہوئے ہیں کہ اس میں پورا چانس ملتا ہے, 2 اننگیں ہوتی ہیں. آپ بلکہ ایون وہ اگر وننگ ڈرا بھی کر جاتے ہیں تو لاہور کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. یہ صرف انڈر 16 نہیں ہے, قائد اعظم ٹرافی آپ ساری دیکھ لیں, اس کے بعد آپ 2020 دیکھ لیں. یہ ٹیم سمجھتی ہے لاہور کے اگر ہم فائنل میں آ گئے یا سیمی فائنل میں آ گئے تو بڑی, ان کو تو ہر دوسرے سال جیتنا چاہیے لاہور کو, جتنا کہ یہاں 1 کروڑ کی آبادی, 135 کلب ہیں, ووٹڈ کلب ہیں 135, اور اس کے بعد ہمارا یہ حال ہوتا ہے. یہ تو یہ دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر ایلس. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کیوں ہارے ہیں, یہ تو اب یہی لاہور والے ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی ہے, سلیکشن میں ہوئی ہے یا کیا کوئی ایسی پرابلم ہوئی ہے, کوئی ویدر ایسا آ گیا, کوئی کیا ہوا ہے چکر ان کو. لیکن یہ لمحہ فکر, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیلنٹ موجود ہے؟ ڈیفینیٹلی مسائل ہیں. ہاں جی, مسائل ہیں, کہیں اور ہیں مسائل, کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے, ایک مسئلہ بھی ہے کہ جو آج کے کھلاڑی آ رہے ہیں نا, ان کے وہ کرکٹ کے ماحول کے اور اس کے کلچر کے وہ نوجوان نہیں ہیں, وہ کچھ اور جگہ سے آ کے اس میں فٹ ان ہو گئے. صاحب کمال کریں, ڈی ایم جمالی کے لوگ اس کلچر سے بگڑ گئے ہیں. مجھے وہ بتائیں کہ جو روایتی طور پہ کلبز تھے وہ کہاں گئے؟ اور ایسا بات یہ نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک نیا ریجن ہے, وہاں پہ کرکٹ کا کوئی بنیادی ڈھانچہ اتنا مضبوط نہیں ہے, وہ ماحول آپ کا پلیوٹ ہو چکا ہے لاہور کا. اب وہ لاہور نہیں رہا. اب وہاں پہ ایسے کرکٹر کھیل رہے ہیں کرکٹ جو کہ بس اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے کھیل رہے ہیں, نہ ان میں سمجھ بوجھ ہے, نہ ان کے چہرے پہ کوئی تمکن آتا ہے, نہ ان کے چہرے پہ کوئی جوش ہے, نہ صحت نظر آتی ہے. وہ عجیب قسم کے کمپلیکس مائنڈ. پھر یہ 135 یا 32 یا 132 نا جی کلبز 132 کلبز کس مرض کی دوا ہے؟ وہ ٹی وی دیکھ کے آ رہے ہیں کہ جناب کس طرح راتوں رات آپ امیر ہوتے ہیں, کس طرح آپ ٹریول کرتے ہیں. 132 کلبوں کو ٹی وی سے کیا تعلق ہے؟ 132 میں سے مجھے آپ بتا دیں کتنے کا ریگولرلی نیٹ لگا. زیادہ زیادہ 15 یا میں جس کلب میں کھیلتا تھا بعد دیگرس میں, وہاں سے کبھی شام کو گزروں تو میں گردن اٹھا کے دیکھتا ہوں, مجھے وہاں پہ وہ لگا کے منڈلی بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ لوگ گپے مار رہے ہوتے ہیں, وہ نیٹ نظر ہی نہیں آتا. کیونکہ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں, جو لاہور کو آپ لاہور سمجھ رہے ہیں, وہاں پہ پلیئر 2-2:30 بجے آ جاتے تھے, رول کرتے تھے, پانی ڈالتے تھے, پریکٹس کرتے تھے, اس کے بعد کیچنگ پریکٹس کرتے تھے. وہ فزیکل صاحب اب گراؤنڈوں میں انہوں نے سٹاف رکھ لیا ہے, یہ سارا کام اس لیے ہے کہ اب مدرس جو ہیں نا, مائیں جو ہیں, وہ کہتی ہیں جی کہ ہمارے بیٹے کو کرکٹر بنا دیں, بغیر کرکٹ کھیلے اس کو کرکٹر بنانا ہے. اور اب جو ایکسپلائٹر ہیں وہ آج سے 10-15 سال پہلے, جن میں حاجی شاہد انور صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں, وہ کرکٹر ہیں جو کہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ایکسپلائٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے اس کو پی آر کا, اچھا ایک اور بات بتائیں, جو پی آر کا ذریعہ بنایا, جو یہ شاہد انور صاحب نے کہا ہے کہ ٹیلنٹ موجود ہے لاہور میں. کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے, ایسے برابر بات نہ کریں. نہیں سر, وہ بات ان کی اپنی جگہ ہے راجہ صاحب, جسٹ سمپلی ناٹ گڈ انف. یہ باتیں ایسی ہم کہیں ٹیلنٹ بڑا ہے. اب مجھے بتائیں آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے پلیئرز دیکھیں کہ ادھر وہ آپ سے ہلکے ہیں, آپ کے پاس کیا ٹیلنٹ؟ تو جناب ہم انڈر 19 میں فائنل اور ساؤتھ افریقہ کے آپ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں کہ کیا صرف فزیکل ٹیلنٹ پہ آپ ٹرمپٹ بلو کرنا شروع کر دیں کہ جی ہم بڑے ٹیلنٹڈ ہیں؟ یہ نہیں, اب یہ مائنڈ میں گیم ہوتی ہے. تو اب آپ بہت پیچھے. تو مائنڈ میں پہلے بھی گیم تھی سر, پہلے بھی جو ذہنی طور پہ مضبوط ہوتے تھے وہ اس وقت بھی کھیلا کرتے. جاوید میاں جینیس کی بات نہ کریں. اب آپ جاوید میاں کی بات اب یہ ریفری شروع کر دیں گے, پھر آپ کہیں گے عمران خان. بھائی جو جینیس ہے نا وہ کیٹیگری, ان کے کوئی 1 2 3 کلاس نہیں ہوتی, وہ اور چیز ہوتے ہیں. اچھا آپ کا یہ کہنا ہے کہ لاہور میں ٹیلنٹ نہیں ہے؟ اتنا نہیں ہے جتنا آپ کو میں تو بتایا نہیں, آپ نے کہا جی نہیں ہے. نہیں, فزیکل ٹیلنٹ کی بات نہ کریں, اب بڑی چیزیں اور چاہیے ہوتی ہیں. آپ سر میں نے عمران صاحب پہلے بھی یہ باتیں کی تھی, وہ 3 آج پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں.
اور بے انتہا ہیرے نظر آئیں گے. ایک جوہری نہیں ہے جو جس کو کہیں کہ جو پچھان کے وہ نکال لے. اور انڈر 16 سر ایک سیکنڈ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ساتھ لے کے چلیں کسی کو. ایگزیکٹلی انڈر 16 سب سے زیادہ مشکل ہے. میں نے تو آج تک نہیں اس کی کبھی سلیکشن کی, اللہ نہیں بچا لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین اولاد کی محبت میں جب گرفتار ہو کے آتے ہیں نا, اور جو راجہ صاحب نے ایک بات کی ہے, بہت زبردست بات کی ہے, کہ کچھ پرانے کرکٹرز نے, کچھ ہمارے بدقسمت سے کوچز نے, ہر بندوں نے بھی اپنے اس کو تعلقات کا ذریعہ بنا لیا ہے. اس کو سیریس لیا ہی نہیں ہوا, اس کو اس طرح لیا ہی نہیں ہوا کہ میں اسلم کو نکال رہا ہوں مگر امجد کو اس لیے رکھ رہا ہوں کہ وہ اتنی اس کی کچھ سوسائٹیاں چل رہی ہیں, اس کی سوسائٹیوں میں پلاٹس ہیں, مجھے فلاں اربوں کروڑوں کے فائدے ہیں. یہ کلب کرکٹ کے آرگنائزرز کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ میں جب لاہور کا سیکٹری تھا, مجھے ایک بندے نے کہا جی لوگوں نے کوٹھیاں میں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے بات, یہ بات عام ہے, آپ کو بھی پتا ہو لوگوں نے کوٹھیاں بنا لی کیسے یار, یہ کرکٹ کرپشن ہے. اور اسے کہتے ہیں کہ پاور کرپٹ. جن لوگوں کے پاس کرکٹ کی پاور آ جاتی ہے نا, پھر وہ اس کو ابیوز کرتے ہیں. اچھا, محسن کمال صاحب لاہور کے کوچ ہیں. آج میری محمد خلیل سے بات ہوئی جو ٹیسٹ فاسٹ بولر ہیں, وہ کہتے ہیں یہ رزلٹ تو انہوں نے نہیں دیے. دیکھیں جی, میں نے جب میں نے ان کو چھوڑا تھا, جب میری ان سے دوستی تھی, تو وہ ڈیڈ آنیسٹ تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ بیچ میں وہ کس طرح کے ان میں بگاڑ آ گیا. آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں یقیناً کوئی حقیقت ہوگی, لیکن ان کو اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک وہ اچھے کوچ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں کہ 2-3 موقع پہ جب وہ میرے ساتھ سلیکٹر تھے لاہور کے, تو وہ بڑے اوپر سے ایک لڑکا مجھے بھی روز فون کرتا تھا, بعد میں توقیر ضیاء صاحب نے اس کو oblige کر دیا, وہ ان کے گھر بھی فون کرتا تھا, بڑے دردمندانہ قسم کے لمبے فون کرتا ہے. میں نے نہیں کھلانا اسے, میرے والد صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور میں نے بھی کہا کہ نہیں کھلانا. تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ سٹینڈ آؤٹ کرتے تھے اس وقت, اور آنیسٹ آدمی ہے, محنتی آدمی ہے. ویسے کسی کے پاس اگر آج کل پاور آ جائے نا, تو حافظ صاحب لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایسی عجیب و غریب قسم کے ایلیگیشن لگا دیں گے, اس کے مذہب کو ایکسپلائٹ کر دیں گے. آپ کے اوپر کیوں نہیں لگا سر؟ نہیں, میرا یہ تھا, میرا وہ بڑا کم پیریڈ تھا. دوسرا میں زندگی میں دوسرے کام بھی کر رہا تھا. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ عتیق صاحب. راجہ اسد علی خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شاہد انور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی. پاکستان بمقابلہ زمبابوے, اور تیاریاں عروج پر ہیں, مقابلے کا دن بھی قریب آ رہا ہے, اور یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے ہمارے ان تمام کھلاڑیوں کے لیے جن کے جو انٹرنیشنل کریئر ہیں وہ 2009 یا اس کے بعد شروع ہوئے. پہلی مرتبہ وہ اپنے ملک میں کھیل رہے ہیں. سٹار بنیں, اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں, متحد ہو کر کھیلیں, ایمانداری کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں, اور اپنے انتخاب کو درست ثابت کریں. اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں یہ ہونے والی سیریز پرامن اور کامیاب رہے, اور پاکستان میں یہ میلے لگتے رہیں, صرف لاہور ہی نہیں دیگر اسٹیڈیمز میں بھی غیر ملکی ٹیمیں کھیلتی نظر آئیں. حافظ محمد عمران وقت اسپیشل کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.